منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہری جنابی مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہری خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا من الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلبوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. حاضرین مسلسل ہر روز آپ حضرات جشن عید میلاد النبی منا اور سجا رہے ہیں. آج بھی اندرون قلعہ ریچور کے نوجوانوں نے جشن عید میلاد النبی سجایا ہے. ہم اور آپ اس مبارک مقدس محترم مکرم محتشم معظم اور مطہر و منور اجلاس میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. مولا تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت بخش کر نجات اخروی اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے. کہ ہمارے آج کے اجلاس میں موجودہ ایم ایل اے سید یاسین صاحب بھی تشریف فرما ہے اور آل رسول کی حاضری جلسے کی کامیابی کے دلیل. سبحان اللہ. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. مسلسل پروگرام نے بہت زیادہ تھکا دیا ہے، طبیعت بھی صحیح نہیں ہے. حضرت علامہ مولانا ناصر صاحب اور ہمارے حضرت علامہ مولانا قلندر رضوی صاحب اور دیگر ذمہ داران اساتذہ کرام دعوت پر لبیک کہہ کے حاضر ہوا ہوں. کچھ عرض کرنے سے پیشتر آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ رسول نامدار مدنی تاجدار شافع روز شمار رحمت پروردگار مکین لامکان چار ساز درد منداں بائی سے تخلیق دو جہاں ہادی انسو جاں احمدی مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سیرت النبی کا یہ جلسہ ہے. آج کا عنوان ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی. اگر آپ لوگ تیار ہیں سننے کے لیے تو ہم اپنی تقریر کا آغاز کریں. جو حضرات ادھر ادھر کھڑے تشریف لے آئیے، ادھر سامنے آ جائیے اور تھوڑا آگے آ جائیے. آپ لوگ تھوڑا ادھر آ جائیے صرف آدھے گھنٹے کے لیے بس. سبحان اللہ جزاک اللہ. درد پایا تھا جو مدینے میں چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں. اب ان کے عروج کا کیا کہنا، عرش کی سیر ہے جن کے سینے میں. بعدت سب بتا کر بیٹھے تو رہو کچھ نہ کچھ آئے گا تمہارے سینے میں. ایسے کام نہیں چلے گا. نکل کر انشاءاللہ یہاں بھی رنگ لائے گی اور حشر میں بھی رنگ لائے گی. غداری تو غداری ہوتی ہے، نہ وہ یہاں کام آئے گا نہ وہاں کام آئے گا. اب اس کے بعد استاد کے پاس پہنچا، پوچھا اسرائیل علیہ السلام نے یہ کون ہے؟ کہا حضور پتہ نہیں، شکل کالی بہت ہے. بولے شکل کہاں پر کی کالی ہے؟ بولے ناک کے اوپر سے پیشانی سب کالا ہے. بولے کیسا کالا؟ بولے ایسا لگ رہا ہے جیسے پکوڑے بنے ہوئے. ارے تو یہ اپنا نہیں ہے، یہ وقت باہر والا دکھ رہا ہے. بولے کیا کرا جائے اس کا؟ چارجر اس کے سینے پہ
मार दो तमाचे इसकी सूरत में। जितना इसने सजदे में रगड़ रगड़ के काला किया है, उससे ज्यादा तू तमाचे से काला कर दे इसकी शक्ल। और जब रूह निकाली तो कहा ढको 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 ढको, बच्चा देख के डर ना जाए। दिखाया नहीं क्योंकि और तालाई हो गई सूरत। आशिकों का जनाजा है, देखो किसको देखना है, नूर है चेहरे पर। अब कब्र में गए। एक बात बताओ, स्कूल में बच्चा पढ़ता है, हेड मास्टर अगर क्लास में आ जाए तो मास्टर बच्चे को मारता है? बोलो भाई जोर से, नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है? मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, वहां एक आदमी का नाम था दीन। क्या नाम था? वो बहुत पीछे बैठा था। मैंने कहा दीन बहुत पीछे है, तो बेचारा उठ के आगे आ गया। मैंने फिर कहा अरे दीन बहुत पीछे है, वो फिर और आगे आ गया। मुझे क्या पता ये क्यों आ गया, मैं समझा इसको नहीं समझ में आ रहा हो इसलिए आगे आ रहा है। अरे क्या मतलब इसका नाम दीन है? मैंने फिर कहा दीन बहुत पीछे, तो एकदम स्टेज पे आके बैठ गया। अब मैंने गुस्से में एक बार फिर कहा दीन बहुत पीछे, तो खड़ा होगा क्या तुम्हारे सर पे बैठ जाओ? ऐसे तो यहाँ पे तो ऐसा तो मामला नहीं है, जाके वह है। तो ये बताओ, अगर प्रिंसिपल बैठा हो तो मास्टर बच्चे को मारेगा? बच्चा शैतानी भी करता होगा तो मास्टर आंख से डराएगा, ही खामोश रहा। अब बच्चे भी तो बच्चे ही है, कहते हैं अब बता क्या करेगा तू? तूने मेरा बहुत खून पिया, अब क्या करेगा तू? अब तो मैं शैतानी करूंगा। अब मास्टर कह रहा देख भाई देख, चला गया तो बहुत मारूंगा। बात की बात है, अब तू मार के दिखा, है कि नहीं? मगर प्रिंसिपल घूम रहा है, सामने खड़ा है। स्कूल का मास्टर बच्चे को सजा नहीं देता, वो कितनी भी शैतानी करे, क्योंकि प्रिंसिपल सामने खड़ा है कि नहीं? अब अगर प्रिंसिपल की नजर बच्चे पे पड़ गई कि ये शैतानी कर रहा है, अब प्रिंसिपल ने उस बच्चे को लाके खड़ा किया, मास्टर से कहा कि इसको मारो, तो अब वो मास्टर मारेगा कि नहीं? मारेगा ना, मजबूरी है ना, तो निकाल दिया जाएगा नौकरी। प्रिंसिपल कह रहा है तो तुम मारेगा, और प्रिंसिपल नहीं कहेगा तो नहीं मारेगा। यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं। कब्र में हम पहुंचे, रसूल तशरीफ ले आए, रसूल से बोले आका तशरीफ ले आए। अरे नबी कौन? प्रिंसिपल। और जो फरिश्ते पूछ रहे हैं वो कौन है? टीचर। वो तो टीचर है, ये हेड मास्टर है। अरे जब मुनकर नकीर के सामने मेरे आका खड़े हैं तो हेड मास्टर के सामने मास्टर सजा नहीं देता। अरे रसूल के सामने उनके चाहने वाले को फरिश्ते कैसे सजा देंगे? फरिश्ते कैसे सजा देंगे? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। रसूल सामने खड़े हैं, फरिश्तों ने कहा आका सामने, हम सजा कैसे दे? हाँ, रसूल ही जिसको चाहेंगे सजा देंगे। रसूल ही जिसको चाहेंगे उसको मुनकर नकीर सजा देंगे। रसूल ने कहा ये मेरा है, खबरदार। ब्रजों से ये मेरा है, खबरदार। आज जो गुस्ताख था, नबी ने कहा ये मेरा नहीं, इसको इतना मारो होश से कहने आ जाए। तो कब्र में उसी को सजा मिलेगी। सरकार जिसको चाहेंगे, जिसको सरकार नहीं चाहेंगे उसको सजा मिलेगी? बोलो ना, नहीं मिलेगी। अब एक बात, एक नुक्ता और आपके जहन में डालूं। हम कब्र में पहुंचे, मुस्तफा जाने रहमत सामने आ गए, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में सामने खड़े। फरिश्ते पूछते हैं मन रब, बता तेरा रब कौन है? क्या रसूल ने जवाब दिया? बोलो नहीं, खामोश खड़े हैं, जवाब नहीं दे रहे। क्यों? इसलिए कि वो इम्तिहान गाए। ए महबूब खामोश खड़े रहिए, जवाब नहीं दीजिए। आप सवाल का जवाब आपको नहीं बताना है, ये इम्तिहान गाए। यहाँ पर इम्तिहान की बात चल रही है, लोग जवाब सवाल कर रहे हैं, फरिश्ते मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? रसूल ने जवाब नहीं दिया, किसी और ने जवाब नहीं दिया। एक सवाल और उठा, जब हम मरे तो कब्र में अकेले गए, किसी को लेके गए नहीं? अकेले तो जाते? आज तक बता दो किसी अखबार में आया हो कि भाई सब कब्र में बाप को लेके गया बेटा, जाता है? नहीं जाता अकेले। एक सवाल ये कि अकेले क्यों जाते हैं कब्र? तो किसको लेके जाए? दोस्तों को लेके जाए, कोई जाएगा? मगर मैं
میں یہ پوچھ رہا ہوں، تھوڑی آواز بڑھو، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قبر میں اکیلے ہی جانا چاہیے. کسی کو کیوں لے جائیں ہم ساتھ میں؟ کسی کو کیوں لے جائیں؟ شادی ہوئی آپ کی؟ ہو گئی ہے؟ ماشاء اللہ. کسی نوجوان کی شادی ہو اور دلہن کو رخصتی کرا کے گھر لائے اور دلہن کمرے میں بیٹھی ہو. اب نوجوان حجرے میں داخل ہو، اب پیچھے سے ایک آدمی آ جائے، السلام علیکم، تو وہ دولہا کیا کہے گا؟ نمبر کو یہی ہے نا، کہے گا کہ نہیں؟ دوسرا ایک دوست اور آ جائے، اب خیریت ہے، حال چال سب ٹھیک ہے؟ ارے یار باہر بھی خون پیا، یہاں تو چلا جا. یہ خیریت پوچھنے کی جگہ ہے، خیریت پوچھنے کی جگہ. اور اماں آ کے دروازے پہ بیٹھ جائے تو بیٹا کیا کہے گا؟ نوجوان پتہ نہیں کدھر سے بوڑھی ہوئی ہے، اس کو کیسے بھگایا جائے. ایک نوجوان یہ سوچ رہا ہے سب چلا جائے. توجہ چاہوں گا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. وہ نوجوان یہ سوچتا ہے سب چلا جائے، باپ بھی نہ آئے، ماں بھی نہ آئے، دوست بھی نہ آئے، میں تنہا کمرے میں رہوں کیونکہ میرا محبوب سامنے بیٹھا ہے، میں تنہا رہوں. ارے قبر میں کوئی اور نہیں آئے گا کیونکہ میرا محبوب قبر میں آ رہا ہے. کیا آئے گا کوئی؟ ہم کیوں لے کے جائیں؟ ہم کیوں لے کے جائیں؟ ہم کیوں لے کے جائیں قبر میں کسی کو؟ میرا محبوب آ رہا ہے قبر میں، میرا محبوب آ رہا ہے قبر میں، ہم اکیلے جائیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. محبوب قبر میں آ رہا ہے. اور محبوب جب آئے تو سامنے کھڑے ہوئے، فرشتوں نے کہا ہم رب کا، تیرا رب کون ہے؟ رسول نے جواب نہیں دیا، کھڑے ہیں، جواب نہیں دے رہے، کھڑے ہیں. مگر اللہ رب العزت بندے پر کتنا مہربان ہے. اے بندو، میرا محبوب مجبور نہیں تھا کہ قبر میں جائے، تیرے سامنے کھڑے ہو، میں نے تجھ پہ کرم کیا، میں نے اپنے محبوب کو قبر میں بھیجا، تیرے سامنے کھڑا کیا تاکہ فرشتے جب سوال کرے رب کا اور تو جواب نہ دے سکے تو نبی کے چہرے کو دیکھے. نبی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں مگر چہرہ دیکھے تو تجھے یاد آ جائے. ملانی فقدرانہ، جس نے نبی کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، تو نبی کے چہرے کو دیکھتے خدا یا سبحان اللہ. یہ تقریر سنیں گے آپ، آج تقریر سنائیں گے ہم. آپ تقریر ہوگی آج، تقریر. یہ وہابی نہیں کرے گا تقریر، یہ سیرت کیا بتائے گا؟ سیرت ہم بتا رہے ہیں آپ کو. نبی کے چہرے کو دیکھا، فرشتوں نے کہا میں رب کا بتا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ پریشان ہے، نبی کے چہرے کو دیکھتے ہی یاد آ گیا. ہم مولانا ناصر نے عید میلاد النبی میں کہا تھا جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، تو فوراً خدا یاد آیا. کہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. کہ فرشتوں نے سوال کیا مہدیوں کا تیرا دین کیا ہے؟ جواب نہیں آ رہا تھا، فوراً نبی کے چہرے کو دیکھا تو کہا ارے میرا دین تو یہی ہے، یہی تو میرا دین ہے، یہی تو میرا اسلام ہے، یہی تو میرا ایمان ہے. مفتی اعظم فرماتے ہیں میرا دونوں ایمان رشتے سے پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کر. سبحان اللہ. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے مفتی اعظم فرماتے ہیں کوئی وہابی نہیں، ایرو گیرو نہیں، وقت کا مجدد کہہ رہا ہے میرا دین و ایمان. فرشتے جو پوچھے کہاں پوچھیں گے؟ قبر ہی میں تو دیں گے. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانے اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانے اشارہ کروں میں. ارے تو کہتا مادینوں کا میرا دین کیا ہے؟ ارے یہی میرا دین ہے، یہی میرا اسلام ہے، یہی میرا ایمان ہے. اللہ کی سرتا قدم شاہ ہے، یہ انسان نہیں انصاف انسان ہے. یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے نہیں جا رہے. سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا ما كنت تقول في هذا الرجل، کیا بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے یہ نہیں. کنتا ماضی کسے گا، کیا بات ہے. سبحان اللہ. کہتا تھا زمین کے اوپر
تو ٹنڈے تو کہیں گے ہم اپنی جیسا کہتے تھے, اپنے جیسا کہتا تھا. اچھا اب بتاتے ہیں تم کو. جب عاشق ہیں, رب کا کرم ہوا بندے پر, نبی کو سامنے کھڑا کیا اور یہ نہیں کہا ما کنت تقول فی ھذا النبی, کیا کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اور رجل کہتے ہیں مرد کو, اور مرد کہتے ہیں جس کے دو ہاتھ ہو, دو پیر ہو, دو آنکھ ہو, دو ناک ہو. دو ناک, ایک ناک, سو رہے ہیں آپ. ایک ناک, دو آنکھ, دو ہاتھ, دو پیر, وہ کون ہے؟ اب یہ کہتے ہیں قبر میں تصویر آئے گی. اچھا تصویر آئے گی, مرد کو تصویر کہہ رہے ہو. اگر نبی کہتا تو تم کہہ سکتے تھے تصویر آئے. تو رجول کا لفظ ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. قبر میں مرد یعنی لباس بشری میں مصطفیٰ تشریف لائیں گے. لباس بشری میں مصطفیٰ تشریف لائیں گے. اب ان وہابیوں نے کہا, ٹنڈوں نے کہا, ایک نبی اتنے لوگوں کی قبر میں کیسے چلے جائیں گے؟ اچھا کیسے چلے جائیں گے؟ امریکہ والا دماغ چلا رہا ہے. ارے منکر نکیر, اتنے لوگوں کے پاس ایک دن میں 2 بار جا رہے ہیں. منکر نکیر, یہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ایک دن میں پوری دنیا کے انسان کے پاس 2 مرتبہ جاتے ہیں. نبی قبر میں نہیں آ سکتے. ارے سن, جب میرے نبی کو زمین کے اندر آنے سے کوئی مکان نہ روک سکا, نہ امریکہ روک سکا, نہ فلسطین روک سکا, نہ جاپان روک سکا. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے نبی کو زمین کے اندر آنے سے نہ روک سکی. اے بابیو, تم میرے نبی کو میری میلاد میں آنے سے کیسے روک؟ سبحان اللہ. تو کیسے روک سکتا ہے جو نبی کو زمین کے نیچے آنے سے کوئی نہ روک سکا, اسے زمین کے اوپر آنے سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. یہ ان کی محفل ہے, وہ آئیں گے, یقین ہے لوگوں. سبحان اللہ. یہ ان کی محفل ہے, وہ آئیں گے, یقین ہے لوگوں. اپنی پلکوں کے چراغوں کو جلائے رکھنا, بات جب تک نہ بنے ان سے کرم کی لوگوں. اپنے دامن کو ان کی محفل میں بچھائے. سبحان اللہ. بات چلے گی قبر کی, کہا ما کنت تقول, کیا کہتا تھا ان کے بارے میں. تو عشاق کہیں گے, جو عاشق رسول ہے وہ کہیں گے, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ بغیر دیکھے زمین پہ سلام پڑھتا رہا, بغیر دیکھے کلمہ پڑھتا رہا, بغیر دیکھے عید میلاد النبی سجاتا رہا, بغیر دیکھے جشن مناتا رہا. ارے یہاں بھی ہم ان سے پوچھ رہے ہو, اب ہم ان کو کہتے رہے ہمارے ہیں تو کام نہیں چلے گا. یہاں تو تم ان سے ہی پوچھ لو کہ ہم کون ہے. ہم ان کو کہتے رہے یہ میرے ہیں, بیڑا پار نہیں ہو سکتا. یہ ایک بار کہتے کہ میرا ہے, بیڑا پار ہو جائے گا. فرشتوں کی نظر رسول کی طرف گئی. آقا فرما دے, کیا ہے آپ کا حکم اس کے بارے میں؟ رسول فرمائیں گے, ارے قبر میں فرشتے آئیں گے جب تو کہہ دیں گے سرکار میرے, سونے دو آرام سے اس کو, یہ تو میرا دیوانہ. سونے دو آرام سے اس کو, میرا دیوانہ, یہ تو میرا. اب سرکار کہہ دے کہ سونے دے تو منکر نکیر جگائے گا ہم کو. نہیں, ہیڈ ماسٹر نے کہہ دیا سونے دے تو ہم کو ماسٹر جگائے گا, پھر تو ہم سوتے ہی رہیں گے. مگر یہ یہاں بھی پٹ رہے ہیں, دھو رہے ہیں, دھوتے رہ رہے ہیں, وہاں بھی دھلائے جائے. اٹھایا گٹری پھٹری بڑھیا بستر لیا, بھاگے جا رہے ہیں. کیا ہے ابھی ٹرین چھوٹ رہی ہے. اچھا بھاگے جا رہے ہیں. اب قرآن نے کہا ملت الناسبۃ تصلی نارا حامیہ, بڑی مشقتیں اٹھائیں گے, بڑے بڑے وزن, بھاگم بھاگ, مگر قیامت میں تصلی نارا حامیہ, دوزخ میں چلے جائے, ہے کہ نہیں؟ تو ہم سنی اور اسی پر قائم رہیں گے انشاءاللہ. ہماری ماں اور بہنوں کو بچانا ہے, ہمارے گھروں میں نظر رکھنا ہے ہمیں. ایک بھی کھٹمل گھر میں آ جائے پورے دیش کو تباہ کر دے گا, پورے محلے کو ختم کر دے گا, پورے لوگوں کی نیند کو ختم کر دے گا, سکون ختم کر دے گا. ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا ہے. بات صرف یہ نہیں ہے, ہمارے زمین جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں ہے.
کسی نے ہماری جائیداد نہیں چھینی ہے، ہماری لڑائی جھگڑے کی زمین جائیداد کی نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ کیسے ایک ہو جائیں؟ کیسے ایک ہو جائیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا 73 فرقے ہوں گے، نہیں ہو سکتے ایک۔ کیسے ہو سکتے؟ 73 فرقے ہوں گے اور ایک ہو تو جائیں۔ عشق رسول کی بنیاد پر تم آؤ، ہم سینے سے لگائیں گے۔ ہماری زمین جائیداد چھین لو، غم نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ کو گالی تو برداشت کر لیں گے، مصطفیٰ کی شان کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تم نے کہا یا رسول اللہ نہ کہو، ہم نے کہا یا رسول اللہ کہیں گے۔ ہماری لڑائی زمین جائیداد کی نہیں ہے کہ تم نعرہ لگا رہے ایک ہو جاؤ، زمین جھگڑے کی ہوتی تو ایک ہو جاتی۔ لڑائی اس کی ہے کہ تم نے کہا مصطفیٰ دور سے نہیں سنتے، ہم نے کہا مصطفیٰ دور سے سنتے ہیں۔ تم نے کہا خدا دور سے سنتا ہے، نبی دور سے نہیں سنتا، ہم نے کہا خدا دور سے نہیں، نبی دور سے سنتے ہیں۔ ارے خدا تو دور ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، دلیل دیں گے قرآن سے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ دوسری جگہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بولو بھائی، آپ تھک گئے تو ہم بھی زیادہ شوقین نہیں ہے کہ بہت کہا میں بندوں کے قریب ہوں۔ اے محبوب، جب میرے بارے میں کوئی پوچھے کہ خدا کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، خدا کہاں ہے، بندے پوچھے میرے بارے میں تو میرے بندوں سے کہنا وہ تیرے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بولے قریب ہے، ملا بولے دور ہے۔ اللہ کی سنے یا تیری، چلے سے کچھ نہیں ہوگا، پلے تو پیدا ہو سکتے، ایمان نہیں مل سکتا۔ تو رب نے کہا میں قریب ہوں، یہ کہتا ہے خدا دور ہے، خدا دور کے سنتا ہے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا ہم سے دور نہیں، ہاں باعتبار جسمانی نبی ہم سے دور ہے، نبی مدینے میں آرام فرما رہے ہیں، باعتبار جسمانی نبی ہم سے دور ہے، خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، خدا ہمارے قریب ہے، باعتبار جسمانی نبی ہم سے دور ہے۔ سنیوں نے کہا نبی کو ہم سناتے ہیں، دور کی نبی سنتے ہیں، خدا نہیں سنتا، خدا دور ہے ہی نہیں۔ فاضل بریلوی نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے ہو کر گانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو سنو، ہم میں اور تم میں فرق یہ، تم نے کہا سنیوں نے نبی کے مقام کو اتنا بڑھا دیا کہ خدا سے ملا دیا، ہم نے نبی کو بڑھا کے خدا سے نہیں ملایا ہے۔ ہاں، جو مقام میری نظر میں نبی کا ہے وہ مقام تیری نظر میں خدا کا ہے، تم نے خدا کو گھٹا کے نبی کے مقام پر رکھا ہے، ہم نے نبی کو بڑھا کے خدا کے مقام پہ نہیں رکھا۔ جو مقام میرے یہاں نبی کا ہے تیرے یہاں خدا کا ہے، فیصلہ کر لے تو خدا کو گھٹا رہا ہے یا ہم نبی کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم سنی، ہمارا عقیدہ تو اتنا پکا ہے، ہم خدا کو بھی بڑھا رہے ہیں اور نبی کا مقام بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن میلاد مصطفیٰ، فیض اعظام، نجد عمر۔ جھگڑا اس بات پر ہے، زمین جائیداد پر ہوتی تو ایک ہو جاتے، جھگڑا تو اس بات پر ہے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہی میرا دھرم ہے، تم نے کہا بدعت ہے، ہم نے کہا یہی میرا ایمان ہے۔ کوئی سنے یا نہ سنے، نبی ہماری سنتے ہیں، اور میرے اور نبی کے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بخاری شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبی کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے فرماتے ہیں صحابیوں خاموش ہو جاؤ، آسائش پر کسی چیز کی آواز آ رہی ہے، دروازہ جیسے دروازہ کھلتا ہے تو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، ایسے عرش پر چرچراہٹ
की आवाज आ रही है। सहाबी खामोश हो गए। इतने में देखा आसमान से एक फरिश्ता जमीन पर आ रहा है। मुस्तफा जान रहमत की बरकत से एक फरिश्ता आ रहा है। हजरात, वो नबी जो फर्श पर बैठे रहे तो अर्श की सुनता है। अरे नबी फर्श पर बैठकर अर्श की सुनता है, जो क्या फर्श पर रहकर हम फर्शियों की न सुनेगा। तो ये जो है ना, असल में ये सब तकरीर है 11 रबीउल अव्वल की। बड़ा मजमा हो, बड़ा मैदान हो, वहाँ ये सब तकरीर होती है, मगर मैंने वो सब आपको आज ही सुना दिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। का टाइम हो गया और जज़ाकल्लाह का भी नारा हो गया इधर से। जज़ाकल्लाह का मतलब समझते हैं? ये कोड वर्ड है उलमाओं। बहुत खून पी लिया, बस कर। 3 साल के बाद आए। हमारी गाड़ी चलेगी इंडिका में माशाअल्लाह। आला हजरत के अशार सुनने की ख्वाहिश कर रहे हैं तो आपके अंदाज गाड़ियाँ काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आधा घंटा सब कस्टमर निकलवाना है आप। हाँ, अशार सुनना चाह रहे हैं आपके अंदाज में। हाँ, 3 साल के बाद आए ना। 3 साल तक तो भूल गए थे आप लोग, भूल गए थे ना। फिर 3 साल तक भूल जाइएगा, फिर हम 3 साल के बाद ही आएंगे। क्या गाड़ी का दोषी पड़ी अल्लाहुम्मा। क्या नाम है ये कमेटी का? अहमद मुस्तफा ग्रुप जी, अहमद मुस्तफा ग्रुप। ये नौजवान कमेटी है। दीन का जज्बा जब जागता है नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, है ना। तो यहाँ जो सुन्नियत आपके यहाँ कायम है माशाल्लाह, हर साल 12 रोज का प्रोग्राम 12 महीने के लिए काफी हो जाता है। अच्छा, ये कराते इसीलिए है ना साल में 12 रोज प्रोग्राम। ये कम होशियार थोड़ी है ये लोग। मौलाना साहब तो बहुत ही होशियार आदमी, 12 रोज प्रोग्राम कराते हैं हर साल। क्यों? ये कहते जा, मैंने तुझे 1 साल की छूट दे दी, तू 1 साल चिल्ले करवा, 1 साल मेहनत कर, दरवाजे दरवाजे जा, कुंडी खटखटा, औरतों को भेज, बच्चों को भेज। तेरे 1 साल की मेहनत एक तरफ, मेरे 1 रात की मेहनत है। 1 साल में तू 1 साल में इतने लोगों को गुमराह नहीं कर सकता जितना मैं 1 रात में अपनी तरफ कर लूंगा। क्या मैंने तुझे 1 साल की छूट दी है। तो बेचारा 1 साल वो मर रहा है, 1 दिन में ये उसके सबको लिया रहे। मेहनत वो करे, फल ये पाए। ये कुदरत का इनाम है ना, उसकी तरफ से इनाम। आप कहते हैं नबी माज़ल्ला मर के मिट्टी में मिल गए, अगर वो है तो सुनते कहाँ, दिखते क्यों नहीं है, तो नजर क्यों नहीं आते नबी? तो कहते नजर नहीं आते। अच्छा, मैं तुम्हें इसका भी जवाब, नबी नजर इसलिए नहीं आते कि रब ने कहा मैं अपने बंदों का इम्तिहान लेना चाहता हूं, और इम्तिहान ऐसे लेना चाहता हूं कि मैं अपने बंदों को की निगाहों से महबूब को छुपा लूंगा, और छुपा के इम्तिहान लूंगा। देखूं बगैर मेरे नबी को देखे बंदे मानते हैं कि नहीं। जब हमने नबी को बगैर देखे माना, जमीन के ऊपर बगैर देखे मानते रहे, तो जमीन के अंदर फौरन रब ने नबी को भेज दिया। अब देख, हमने कहा मौला जमीन के ऊपर क्यों नहीं ले आया? कहा वहां इम्तिहान ले रहा था, यहाँ भी इम्तिहान ले रहा हो। वहां तो ये इम्तिहान था, देखिए बगैर देखे ये मानते हैं कि नहीं, यहाँ ये इम्तिहान है, देखे ये देख के पहचानते हैं कि नहीं। सुन्नी वो खुशनसीब यहाँ बगैर देखे मानते रहे, सलातो सलाम पढ़ते रहे, अब हमें देखते ही पहचान गए ये तो हमारे। ये जो है ना लहबड़ा,
ہاں وہابڑا یہ بھی ایک نام ہے. آئیے یوں بھی بولتے ہیں وہابڑا. اب یہاں بھی نہیں مانا. اب قبر میں جب دیکھا تو کہا ہاں لازری ہم تو جانتے نہیں ہے کون. ارے تو جانے گا کیسے؟ تو نے مانا ہی کب تھا یہاں جب یہاں مانا. اب سنو زندگی کی بات آئی ہے قرآن میں ہے بولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایک نقطہ اور میں یہاں دے رہا ہوں. قرآن میں اگر یہ کہہ دیتا اللہ رب العزت کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں وہ زندہ ہیں بات ختم ہو جاتی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو. پھر کہا بل احیاء بلکہ وہ زندہ. مردے کا لفظ کیوں استعمال کیا قرآن؟ نقطہ دے رہا ہوں آج علمی گفتگو. اصل میں اسٹیج پہ علماء ہوتے تو بات ہی کچھ اور ہوتا ہے. صرف قرآن کہہ دیتا جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوئے وہ زندہ ہیں تو کیا ہم نہیں مانتے؟ نہیں مانتے تو کافر ہو جاتے. قرآن کا فیصلہ تھا. لیکن قرآن نے کہا جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. ہم نے قرآن سے پوچھا مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے. سیدھے سیدھے ایک بات ہوتی وہ زندہ ہے بات ختم. قرآن نے کہا نہیں یہی تو میری فصاحت ہے یہی تو میری بلاغت ہے. میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے. ارے اس لیے اگر میں کہہ دیتا کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوئے وہ زندہ ہے تو مطلب یہ ہوتا کہ ان کی زندگی سی بات ہوتی موت کی نہیں. مگر سن تو راہ خدا میں شہید ہونے والوں کی زندگی کیا جانے گا؟ ان کی زندگی تیری کیا سمجھ میں آئے گی؟ ان کی زندگی تو تو جان ہی نہیں سکتا. ان کی زندگی کو تو سمجھ ہی نہیں سکتا. ارے ان کی موت کا یہ عالم ہے کہ وہ زندہ ہے تو زندگی کا کیا؟ جن کی موت کا یہ عالم ہے کہ وہ زندہ ہے. جن کی موت کا یہ عالم ہے کہ وہ زندہ ہے. ارے ان کی موت کو تو سمجھ لے کہ وہ زندہ ہے تو ان کی زندگی کو تو کیا سمجھ سکتا ہے؟ ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ ارے ان کی زندگی تو نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے میں نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تو زندہ کا. ہم نے کہا مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے. میرے لیے بس اتنا سمجھنا کافی ہے کہ وہ مرے ہوئے نہیں زندہ. ان کی مردے کا یہ عالم ہے کہ وہ زندہ ہے ان کی زندگی. حضرت جنید بغدادی بہت اچھا واقعہ یاد آیا سنا دوں؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نیند. آپ تو زور سے کہیے آ رہی ہے. ادھر سے کہنا ایسا تھا ایک آدمی کو سونے کی بیماری تھی. آئے کی بیماری تھی سونے کی بیماری تھی. تو وہ گنتکل سے بیٹھا اور گاڑی جا رہی تھی سیدھا کہاں؟ بمبئی تو بہت دور جا رہا ہے. راجکوٹ ایکسپریس راجکوٹ گلبرگہ سے راجکوٹ جانا تھا. یہ گنتکل سے راجکوٹ گاڑی جا رہی ہے. اترنا ہے اس کو رائچور میں. بیٹھ گیا گاڑی میں. سونے کی بیماری ہے سو گیا. راجکوٹ پہنچ گیا. اٹھا سیٹی سے بھاگتا ہوا باہر نکلا کہ پکڑ نہ لے. ایم ایل اے صاحب بھی نہیں چھوڑا دیں گے. ایم ایل اے صاحب کو تو ہم نے اپنے جلسے میں بٹھایا ہے. آلے رسول آپ کے محفل میں بیٹھے. ان کا مقام جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بڑے فرزند حجت الاسلام حامد رضا خان. میں ایم ایل اے صاحب کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کبھی وہابیوں سے ہوگا مقابلہ ہے. نبی کا نہیں ہوا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ جو نبی کا نہیں ہوا آپ کا کیا؟ حجت الاسلام حامد رضا خان کی بارگاہ میں ایک سید تھا. داڑھی نہیں تھی ان کی. لیکن جب وہ آتے تو حامد رضا خان ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے. ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے. بولو نا بھائی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کمال کیا عالم ہے. داڑھی نہیں ہے آپ عالم ہیں. ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فاسق آدمی کو دیکھ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. حجت الاسلام حامد رضا خان فرماتے ہیں سن سبحان اللہ نسبت کبھی فاسق نہیں ہوتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت. انسان
بتایا ہمارے رسول ہماری محفل میں ہے، ہماری محفل کی کامیابی کی زبان. تو واقعہ وہ یاد آیا تھا کیا؟ ہاں، سونے کی بیماری تو سو گیا. اب دیکھا کوئی بچانے والا نہیں ہے، ٹکٹ لے کے ہے رائچور کا اور اترا ہے وہ راجکوٹ. تو دیکھ ہی رہا ہے کہ ادھر ادھر سے بہت مشکل سے باہر نکلا. پھر ٹکٹ لیا اس نے رائچور کا، گاڑی بیٹھ گیا، پھر سو گیا. وہ گندگل پہنچ گیا. 3 دن بیچارہ پھرتا رہا. سونے کی بیماری ہے نا اس کو، سو گیا پھرتا ہی رہا. تیسرے دن جب بہت پریشان ہوا تو پھر گنتکل سے ٹرین پکڑا. اس نے رائچور کا ٹکٹ لیا، گاڑی میں بیٹھا اور ایک آدمی کو بولا بھائی صاحب میں بہت پریشان ہوں. کوئی وہاں بھی اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا میں پریشان ہوں. بولا کیا پریشانی ہے؟ 3 دن ہو گئے چڑھتے ہوئے ٹرین میں، رائچور نہیں مل رہا. کیسا رائچور ہو گیا کہ بولے ہوا کیا؟ بولے یہاں سے ٹکٹ لیتا ہوں تو راجکوٹ پہنچ جاتا ہوں، ادھر سے لیتا ہوں تو یہاں پہنچ جاتا ہوں. بولے وہ پہنچتا تو کیسے ہے؟ بولے سونے کی بیماری ہے، سو جاتا. اب میں تیری کیا پرابلم حل کروں، کیسے میں تیری مدد کروں؟ بولا دیکھو صاحب میں تمہیں چائے پلا رہا ہوں، کھانا کھا لو، ہونا رات ہو، جو چاہو لے لو، میرے کپڑے لتے بھی لے لو، ہم پہ ایک احسان کرو، میں تو سونے جا رہا ہوں. مجھے تو ہے بیماری سونے کی. میں کہاں جا رہا ہوں؟ ٹکٹ رائچور کا لیا. رائچور آ جائے تو مجھے اٹھا دینا، چائے پی لو آپ. بولا ٹھیک ہے چائے پلا دے بھائی، اٹھا دوں گا. چائے پی لی اس کی، یہ چلا اوپر سونے. جاتے جاتے بولا سن بھائی چائے پلائیے میں نے تجھے، گڑبڑ مت کریے، میں گھوڑے بیچ کے سونے والا ہوں. اگر میں تیرے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھوں تو مجھے زبردستی گود میں اٹھا کے رائچور اسٹیشن پہ پٹک دے. کبھی نہ کبھی قیامت تک تو آنکھ کھلے گی میری، جب میں اٹھوں گا تو رائچور میں جاؤں گا نہیں کہیں. تو وہ آدمی بولا یار تو ہٹا کھٹا الو کا پٹھا، اتنا موٹا تگڑا، ایک کپ چائے میں کلی کا کام دے رہا تو اٹھانے کی بات تھی تو ایک کپ کافی تھا، اب گود میں اٹھا کے پٹکنا، ایک کپ چائے سے نہیں کام چلے گا. بولا کیا لے گا، جان لے گا کیا؟ بولا نا 100 روپے لوں گا. کلی کا کام کرنا پڑے گا، چھوٹا آدمی ہے. تو بیچارہ جلدی سے 100 روپے نکال کے اس کو دے دیا. بولا لے بھیا مگر اٹھا دیجیے. ٹھیک 200-300 روپے چلے گئے، اور جانے کتنے چلے جائیں گے، 100 روپے چلے جائیں، بس تو جائیں گے. پھر سو گیا جائیں گے. گاڑی چلی گنتکل سے، رات کو پہنچی رائچور. جس کو پیسے دیے تھے وہ بھی سو گیا. وہ تو سویا ہی، یہ بھی سو گیا رائچور میں آتے. چائے والا چائے لے گیا، چائے گرم، گھبرا کے اٹھا. بولا چائے والے سے اسٹیشن کون سا ہے؟ جو پیسے دیا تھا اسٹیشن کون سا ہے؟ چائے والا بولا رائچور. ارے رائچور میں سے مجھے اٹھانا تھا اس کو. یہ نیند میں تھا، سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کو اٹھا کے پٹک دیا رائچور. اسے وہیں چھوڑ دیا اوپر ہی، آدھے نیند میں سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کو اٹھا کے رائچور اسٹیشن پہ پٹک دیا اور چادر اوڑھ کے سو گیا. راجکوٹ پہنچا، وہ آدمی اوپر سے اتر کے نیچے آیا، ایک مارا اس کے منہ. چائے بھی پلائی کم وقت میں نے تجھے، 100 روپے بھی دیے تجھے، پھر بھی تو نے مجھے رائچور میں نہیں اٹھایا. یہ بہت غور سے دیکھنے لگا، یار یہ آدمی ہے یا مصیبت. میں نے اس کم وقت کو رائچور میں پھینکا تھا، یہ کمینہ نیند میں چلنے کی بیماری ہے کیا؟ اس کو پھر سے چڑھ گیا گاڑی میں. یہ میرے پیچھے پیچھے پھر یہاں راجکوٹ چلا. ارے میں نے تو تجھے پھینک دیا تھا براٹ، اٹھا تھا گاڑی پھینک دیا. خوب گالی دے رہا، مار رہا، پیٹ رہا. ایک عورت بیٹھی تھی سامنے،
وہ دیکھ رہی تھی یار یہ بہت سیدھا آدمی ہے، اس کو مار رہا ہے، گالی دے رہا ہے. عورت قریب آئی، بولی بیٹا بہت سیدھا ہے. بولی ہاں امی سیدھا تو ہوں، تیرا کیا کام ہے مجھ سے بتا. عورت بولی نہ مجھے رحم آ رہا تیرے حال میں، یہ کمینہ اتنی گالی دے رہا تجھے، برا بھلا کہہ رہا، تو اس کو کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، کچھ تو جواب دے اس کو. بولا اماں میں یہ سوچ رہا ہوں یہ تو مجھے بہت کم گالی دے رہا ہے، جس کو میں رائچور پھینک کے آیا وہ مجھے کتنی گالی دیتا ہوگا. میں یہ سوچ رہا ہوں بیٹا کہ یہ تو مجھے بہت کم گالی دے رہا ہے، جسے میں پھینک آئے بیچارے کو کہاں جا رہا ہوگا، جب وہ اٹھے گا کتنی مجھے گالی دے گا، اس کمینے کی وجہ سے برباد ہو گیا. بھیا سونے کا حال تو یہ ہے، اب تو سونا نہیں ہے، نہیں کیا بھی سونا ہے. حضرت جنید بغدادی خواب میں مصر میں ایک شخص نے دیکھا کہ میں عرش اعظم کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں. کیا لیے جا رہا ہوں؟ عرش اعظم. خواب بہت پیارا تھا، خواب بہت پیارا تھا. علماء کے پاس پہنچا، کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائیے. علماء نے کہا تعبیر میں نہیں بتاؤں گا، جنید بغدادی سے پوچھو کہاں ملیں گے. کہا بغداد میں بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں اللہ کے، بہت پائے کے بزرگ ہیں، جاؤ تمہیں وہ بتائیں گے تعبیر. بھاگتا ہوا سیدھا حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا. جب وہ بغداد میں آیا آدمی دیکھا بھیڑ لگی ہوئی، یہ لوگ جا رہے ہیں سونے جا رہے ہیں یا سلانے جا رہے ہیں. تو وہ آدمی خواب دیکھتا ہوا کہاں آیا؟ بولو بغداد میں آیا. تو دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ بھیڑ کیسی ہے؟ تو بولا جنید بغدادی کا وصال ہو گیا، ان کے جنازے کی تیاری ہو رہی. وہ آدمی بہت پریشان ہوا، میں خواب کی تعبیر لے کر مصر سے یہاں آیا ہوں اور یہ تعبیر بھی ہم کس سے پوچھیں، اب ان کا تو وصال ہو گیا. چلو جب آ گئے ہیں تو جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، بہت پائے کے بزرگ تھے. جنازے کی نماز میں شریک ہوئے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی کو یہ مردہ کہتے ہیں، معاذ اللہ. میں ولی کی بات بتا رہا ہوں، ولی کی زندگی دیکھیے کیا ہے. جنازے میں شریک ہوا یہ آدمی، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، کاندھے پر میت اٹھائی گئی، سب میں سے میت لے کے چلے. یہ آدمی بھی بھاگتا ہوا آگے پہنچا، ایک ولی کی میت ہے کاندھا دے دے، آگے بھاگتا ہوا پہنچا. جنید بغدادی کی میت کو اپنے کاندھے پر رکھا، کاندھے پہ رکھ کر میت لے کے چل رہا تھا. اچانک قبر اسی دفن کے اندر سے جنید بغدادی آواز لگاتے ہیں، اے شخص خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، بتا تو صحیح خواب کیا ہے، تعبیر بتاؤ. بولو کفن کے اندر سے آواز آ رہی ہے، بتا تو صحیح خواب کیا دیکھا ہے، میں تعبیر بتا دے تجھے. خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا نا، بغیر تعبیر لیے چلا جائے گا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کیوں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو جو جنازہ کاندھے پر رکھے ہوا ہے، کفن میں جو آدمی لیٹا ہوا ہے، اسی کی یہ آواز ہے. جنید بغدادی کی خواب بتا کیا دیکھا تھا. پریشان ہوا، پھر سوچا ولی کامل ہے، ولی کی موت نہیں ہوتی، وہ جگہ کو گزرا کرتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے. فوراً کہتا ہے حضور میں خواب کی تعبیر یہ بتانے آیا تھا، خواب یہ پوچھنے آیا تھا تعبیر. میں نے رات کو دیکھا ہے خواب میں کہ میں اپنے کاندھے پہ عرش اعظم کو لیے جا رہا ہوں. جنید بغدادی نے کفن سے آواز لگائی، اے انسان تجھے کیا ابھی بھی خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی؟ ارے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہوتا ہے. تو میری میت کو کاندھے پہ لے کے جا رہا ہے، یہی تیرے خواب کی نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر کہ تو ایک مومن کی میت کو کاندھے پہ لے کے جا رہا. اور
مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، عرش الہی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اب یہاں پہ ایک نقطہ اور دے دوں، میری عادت ہے نقطہ بہت ہے، یہاں پہ ایک نقطہ اور آپ کے ذہن میں ڈال دوں. بے شک. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سے بولیے قرآن سکھایا. سکھانے والے کا تو ذکر ہے اس میں، اور جو چیز سکھائی ہے اس کتاب کا بھی ذکر ہے اس میں. جس کو سکھایا ہے اس کا ذکر نہیں ہے نہیں. رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سے کس کو سکھایا؟ قرآن کس کو سکھایا اس کا ذکر نہیں ہے. سکھانے والے کا ذکر ہے، جو کتاب سکھایا اس کتاب کا ذکر ہے. سکھایا کس کو اس کا نام نہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن سکھایا. اب ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا فرماتا ہے. یعنی اللہ نے اپنا جو پتہ دیا وہ کیا دیا؟ عرش. رحمان عرش پر ایسا پتہ دیا ہے کہ کوئی جا ہی نہ سکے. کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں. ہم کارڈ چھپواتے ہیں، اپنا پتہ دیتے ہیں اس لیے کہ میرے گھر تک آ جائے لوگ، اور رحمان نے اپنا پتہ دیا کہ کوئی نہ آئے ایک ذات کے سوا. سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو ایک ذات کے سوا کوئی نہ آئے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر آئے کوئی نہیں ایک ذات کے سوا، تاکہ مجھے جو دینا ہو اس ذات کو دے دوں اور دنیا کو جو لینا ہو اس ذات سے لے لے. مجھے جو دینا ہو اسے دے دے اور زمانے کو جو لینا ہو اس سے لے لے، اس سے لے لے. پھر قرآن میں ایک مقام پہ رب نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کا پتہ باخبر سے پوچھو. سبحان اللہ، باخبر سے پوچھو. اور باخبر کون لوگ ہیں؟ اللہ والے. اللہ والے ہیں نا. عرش میں عرس جو ہوتا ہے عرس، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، باخبر لوگ. عرس ہوتا ہے بزرگوں کا عرس، اس میں بہت سا میلہ لگا رہتا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو لطف سے یا قہر سے ہوگا کبھی تو روبرو، تو لطف سے یا قہر سے ہوگا کبھی تو روبرو. اس کا پتہ جہاں چلے شور وہی مچائے گا. جہاں رحمان کا پتہ چلتا وہاں شور مچتا ہے، وہاں شور مچتا ہے. اندرون قلعہ میں ایک جشن سجایا گیا، ایک شور بپا ہے، چاروں طرف سے مجمع اکٹھا ہوا، لوگ جمع ہوئے، رسول کا ذکر ہوا، پتا چلا کہ رحمان بھی یہی موجود ہے. جو لطف سے یا قہر سے ہوگا کہیں تو روبرو، اس کا پتہ جہاں چلے شور وہی مچائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں شور مچتا ہے وہاں وہ موجود ہوتا ہے. کبھی خیال کی حد میں تھا یار کا جلوہ، کبھی خیال کی حد میں تھا یار کا جلوہ، اور اب جلوے ہی جلوے میں خیال یار نہیں. سبحان اللہ، وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بے دم، جمال یار سے خالی کوئی تیار نہیں. سبحان اللہ، محمد کی حقیقت کا، مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، بولو مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کے ہوش اڑ جائے، جنون بیدار ہو جائے. سبحان اللہ، مقامات محمد کیا ہے؟ ایک بات بتائیے، نماز آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں؟ اور آپ سے زیادہ کون پڑھتا ہے؟ گندا گندا گندا. شیطان نے بھی پڑھی نا، شیطان سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کون پڑھ رہا؟ شیطان نے پڑھی. شیطان کہاں رہتا تھا بولو؟ جنت میں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ رب نے کہا فرشتوں سے میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب بشر تیار ہو جائے میں اپنی روح اس میں ڈال دوں تو تم لوگ اس کو سجدہ کرنا۔ اب اپنی روح سے کیا مراد ہے؟ ایک بہت لمبی تقریر ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ بس یہاں مقصد صرف یہ ہے بتانا، سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے، شیطان نے نہیں کیا نا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو رب نے شیطان سے پوچھا کہ قال یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ تو صوفیہ کہتے ہیں اگر فوراً شیطان کہہ دیتا کہ غلطی ہو گیا اور سجدہ کر لیتا تو وہ بخشا جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن شیطان سے جب رب نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے، قال یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اذ امرتک قال انا خیر من الماکرین، کیا کہا شیطان نے؟ میں جو ہوں بہتر ہوں، انی انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ شیطان کے اندر کچھ بغض ہے، رسول کی نبی کی عداوت ہے، اس عداوت کو باہر کرنے کے لیے رب پوچھ رہا ہے شیطان سے کہ تجھے کس چیز نے منع کیا سجدے سے۔ ہاں، اس چیز کو اگر رب نے نہیں پوچھا ہوتا تو وہ اندر کا اندر ہی رہ جاتا ہے کہ نہیں؟ اب شیطان نے کہا میں بہتر ہوں کس سے؟ آدم سے۔ تو رب نے کہا اب نکل جا میری بارگاہ سے، کیونکہ تو نے اب نبی کی توہین کر دی۔ نقطہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی عداوت میں شیطان جو جنت میں رہتا ہے فرشتوں کو پڑھاتا ہے، لیکن جب نبی کی عداوت پر اترتا ہے، نبی کی توہین کرتا ہے تو جنت سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ ارے عداوت رسول پر، گستاخ نبی پر جو جنت میں ہوتا ہے اسے جنت سے باہر پھینک دیا جاتا ہے، اسی گستاخ رسول پر جو جنت میں گیا ہی نہیں ہے اسے جنت میں کیسے بھیجا جائے؟ بولیے، ابھی تو جنت تک گیا ہی نہیں ہے، جو کام کرنے سے جنت میں رہ کر باہر پھینکا جا سکتا ہے وہی کام کرنے سے تو جنت میں چلا جائے گا۔ کہا نماز پڑھو۔ آج میں آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، نماز کیا ہے؟ یہ نماز پہلے آپ پیدا ہوئے یا نماز آئی؟ پہلے آپ آئے یا نماز آئی؟ بولیے، نیند میں ہیں آپ، ابھی بھی نیند میں ہیں آپ سے پہلے آپ کی نماز آئی؟ آپ پیدا ہونے سے پہلے نماز پڑھتے تھے کیا؟ بولیے، آپ پہلے آئے یا آپ کی نماز آئی؟ پہلے آپ کی نماز، ہاں یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ سو رہے ہیں۔ پہلے آپ آئی، آپ کی نماز آئی؟ پہلے ہاں میں بولا مطلق نماز کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی نماز کی بات۔ ہاں میں ایک نقطہ دے رہا ہوں، بہت باریکی سے گزر رہا ہوں، اور آخری بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ میرے اوپر بھی گر جائے گا تو میں آگے نہیں بتاؤں، بس آخری بات بتا رہا ہوں کیونکہ نیند اب آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اور روز سننا ہے آپ کو، میں اکیلا تھوڑی، میرے بعد پھر آئیں گے لوگ آپ کو سنانے، آپ کو سب کچھ سننا ہے۔ ہم تو طالب علم ہیں، تھوڑی بہت آپ نے دیا ٹائم سنانے کا تو ہم سنا رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے اچھی تقریر بھی سننی ہے آپ انشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے، آپ کی نماز پہلے نہیں آئی، پہلے آپ آئے، آپ کا روزہ پہلے نہیں آیا، پہلے آپ آئے، آپ کا حج پہلے نہیں آیا، پہلے آپ آئے۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ یہ ٹنڈا کہتا ہے نماز پڑھو، چلو نماز۔ یہ ہمارا سنی نوجوان اتنا چالاک ہو گیا ہے، دیکھا جہاں تسبیح ہلا کے آ رہا ہے اور جہاں دیکھا کہ چھوٹا پیجامہ ہے اور بڑا کرتا ہے، اب تو اتنا چھوٹا کر دیا نیکر کے برابر ہو گیا، پتہ نہیں کتنا اور چھوٹا کریں گے، اب لگ رہا ہے بالکل اتار دے گا۔ اور نوجوانوں نے جہاں دیکھا آ رہا ہے دروازہ بند، بیوی سے کہا آوے تو کہیو نہیں ہے گھر میں، مگر یہ چکنا گھڑا، مٹی کا چکنا گھڑا دیکھا ہے، پلٹا کے رکھ دو، پوری بالٹی کا پانی ڈال دو، پانی نیچے بہ جائے گا، گھڑے پہ نہیں رکے گا پانی۔ یہ اتنا بے حیا ہے، آ کے دروازے پہ کنڈی دے۔ بیوی نے کہا نہیں ہے، ارے ابھی تو میں نے دیکھا اندر جاتے ہوئے، ہے تو اندر بلا۔
बीवी ने कहा पकड़ गए बेटा, देख लिया तो झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, चले जाओ बाहर। वो नौजवान बाहर आया, हाँ बोलिए क्या बात? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो ऐसा है 3 दिन की जमात, अब हमने आपके लिए बहुत शार्ट काट, पहले वो 40 दिन की थी, आपको नहीं टाइम मिलता था तो आपके लिए शार्ट काट, हमने सिर्फ पैदा में कोई शार्ट काट नहीं किया है, हमने जमात को भी शार्ट काट कर दिया, चिल्ले के भी दिन कम कर दिए, पिल्ले भी कम रह गए, इसलिए चिल्ले के दिन कम कर दिए, पिल्ले ज्यादा होने चाहिए। चलिए एक ही दिन के लिए चलिए, खाली नाम आ जाए बस, पैसा आ जाएगा सऊदी से। हमको आपकी नमाज से मतलब नहीं है, हमको तो सऊदी के रियाल से मतलब है, और रियाल जब आएगा जब आपका नाम मेरे लिस्ट में आएगा। मगर वो नौजवान बहुत होशियार है, बोला अमीर साहब, बहुत खुश हो गया, अमीर साहब कह दिया, रोटी खाने को नहीं है घर में, अमीर साहब। नौजवान ने कहा मैं नापाक, मैं गुस्ल नहीं, जान बचानी है ना, 3 दिन के लिए कौन मरेगा? कमीना काम करना, काज का दुश्मन इलाज का, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जाग तो रहिए, चोरों की रखवाली। चोर भी ऐसा हाथ से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के तेरी गड्डी ताकि तूने दिन निकाली है। कहा मैं नापाक को नहीं जा सकता। अब ये क्या कह रहा है? नापाक है तो क्या हुआ, जबान तो पाक रहती है, जबान थोड़ी नापाक रहती है। चलो इसी चलते थानवी ने लिखा कि अगर लैट्रिन लगी रहे उंगली में, चकट लो जबान से, पाक हो जाए। तो नौजवान ने कहा नापाक, बोला नापाकी में चलो, जबान तो पाक है, बोला अरे बहुत कमीना आदमी है, नापाकी में मस्जिद में ले जाए। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा, एक धक्का मारा सीने पे, दरवाजा बंद कर दिया। अब बीवी से कहा अभी चिल्लाता रहे रात दिन, खोलना मत, है ना। दूसरे दरवाजे पे गया, चलो सऊदी से रियाल आना है। सुन्नियों ने जवाब दिया, सुन तू सऊदियों के रियाल पर बिकता होगा, हमें नहीं खरीद सकता, क्योंकि हम सऊदियों के रियाल पर नहीं बिकते, हम रसूल की आल के हाथों बिक चुके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो रसूल की आल के हाथों बिका हो वो तेरी रियाल को क्या देखेगा? सऊदी के रियाल को नहीं देखेगा। हम बिके हुए बहुत अच्छे बाजारे मुस्तफा में, हमारा तो खरीदार खुदा है। हमको क्यों क्या खरीद सकता है? आपकी नमाज पहले नहीं आई, पहले आप आए, आपके सदके में आपकी नमाज आई, आए में आपका रोजा आया, आपके सदके में आपका हज आया। आप पैदा न हुए थे तो आपकी नमाज नहीं थी, आप पैदा न हुए थे तो आपका रोजा नहीं था, आप पैदा हुए तब भी नमाज नहीं मिली, आप पैदा होके 4 साल के हो गए तब भी नमाज नहीं मिली, आप 6 साल के हो गए तब भी नमाज आपको नहीं दी गई। हमने पूछा ए मौला पैदा हुए 4-5 साल के हो गए, हम तो नमाज दे दे, कहा अभी भी नहीं दी जाएगी। क्यों? अकल नहीं है? ऐसा नहीं, कंप्यूटर का जमाना है, इतना तेज जमाना है, बच्चा तो 4-5 साल में कंप्यूटर चलाता है, जो बात एक बार याद कर ले भूलता नहीं है। 6-7 साल का बच्चा कुरान का हाफिज हो जाता है। अरे मौला जब बच्चे इतने ज़हीन हो गए, नमाज फर्ज क्यों नहीं हुई? कहा अभी नहीं, 7 साल का हुआ नमाज फर्ज नहीं, 8 साल का हुआ नमाज फर्ज नहीं, 10 साल का हुआ नमाज फर्ज नहीं, 12 साल का हुआ नमाज फर्ज नहीं। आज जब बालिग होगा तब नमाज फर्ज होगी, जब तक बालिग नहीं होगा नमाज फर्ज नहीं होगी। मौला क्यों फर्ज नहीं कर रहा है? इसलिए कि अकल नहीं है। कहा अकल से मतलब नहीं, तुझे अकल आ गई होगी मगर नमाज नहीं दी जाएगी, तुझे अकल आ गई होगी मगर नमाज नहीं दी जाएगी। पहले तू माँ के गोद में चला जा, माँ के स्कूल में सीख ले, फिर बाप की शफकत के नीचे पलता रहा। मौला नमाज कब मिलेगी? कहा उस वक्त मिलेगी जब तू मेरे महबूब की ताज़ीम करना सीख जाएगा, अदब करना सीख जाएगा। अभी माँ के पास तू ताज़ीम सीख ले, बाप के पास रसूल का अदब सीख ले, जब रसूल का अदब आ जाए तब मेरी इबादत के लिए खड़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
سنیوں نے دیکھا غور کیا، ہماری نماز ہمارے صدقے آئی ہے، ہم پہلے آئے بعد میں نماز آئی ہے، ہماری نماز میں صدقے ملا، ہمارا روزہ ہمارے صدقے ملا، ہماری عبادت ہمارے صدقے ہمیں ملی، اور عبادت کے صدقے ہمیں جنت ملی، تو عمل کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل میری وجود کے بعد آیا ہے تو ہماری وجہ سے ہمارا عمل ملا، اور ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں جنت ملا۔ تو سنیوں نے سوچ لیا کہ ارے معاملہ بہت دور سے آ رہا ہے، یہاں صدقے سے صدقہ پیدا ہوتا ہے، صدقے سے صدقہ پیدا ہوتا ہے، جو ڈالو گے تو جو نکلے گا، گیہوں ڈالو گے تو گیہوں نکلے گا، اور جب صدقے سے صدقہ پیدا ہوتا ہے تو سنیوں نے کہا میری نماز میرے صدقے، میرا روزہ میرے صدقے، تم جسے عمل دے رہے ہو وہ عمل میرے صدقے آیا ہے۔ سنیوں نے کہا ہم کس کے صدقے آئے ہیں؟ تو سب نے جواب دیا ہم رسول کے صدقے آئے ہیں۔ تو سب سے زیادہ پہلے رسول سے محبت کر لے، جس کے صدقے ہم آئے ہیں۔ جب رسول سے ہم محبت کریں گے تو ہمارے جتنے بھی عبادت ہے قبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سے صدقہ پیدا ہوتا ہے، ہم رسول کے صدقے آئے ہیں، اسی لیے ہم نے رسول کو پکڑا، اور پھر میری عبادت میرے پاس۔ اب ایک بات اور بتاؤں، آخری بات، نماز پڑھی آپ نے، سلام درود پڑھا آپ نے، نماز میں پڑھا کہ نہیں؟ بولیے کہاں پہ پڑھا؟ کہاں پہ پڑھا؟ اتحیات کے بعد کھڑے ہوئے تو پڑھا، ہاتھ باندھا تو پڑھا، رکوع میں گئے تو پڑھا، ہم کھڑے ہوئے کہا اللہ اکبر، ہم نے سنا پڑھا، قرات کی، درود رب نے نہیں پڑھوایا، رکوع میں درود نہیں پڑھوایا، سجدے میں درود نہیں پڑھوایا، رکوع میں کہا پڑھو سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ، ہم خدا کی حمد کرتے رہے، رکوع میں درود نہیں پڑھا، سجدے میں درود نہیں پڑھا، قاعدہ اولیٰ میں درود نہیں پڑھا، قاعدہ اخیرہ میں جب سلام پھیرنے گئے تو سلام سے پہلے ہم نے درود پڑھ لیا، ہم عالم تخیل میں سوال کرتے رہے مولا تو نے کھڑے ہو کر درود نہیں پڑھوایا، رکوع میں درود نہیں پڑھوایا، سجدے میں درود نہیں پڑھوایا، آخر میں تو نے درود پڑھوایا، تو جواب آیا ہاں اس لیے ہم نے کھڑے ہو کر درود نہیں پڑھوایا، رکوع میں درود نہیں پڑھوایا، سجدے میں درود نہیں پڑھوایا، جانتے ہو کیوں؟ آخر میں درود اس لیے پڑھوا رہا ہو تاکہ تیری نماز اب مکمل ہونے جا رہی ہے، اور شروع سے لے کے یہاں تک اس نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اس کے صدقے وہ کمی دور کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد کی مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، سیرت کے ہوش اڑ جائے، جنون بیدار ہو جائے۔ سنی مسلمانوں، ہم وہ خوش نصیب سنی مسلمان ہیں، ہم اس رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، ہم اس رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا قرآن زندہ ہے، ہمارا اسلام زندہ ہے، ہم اس رسول کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ وہ رسول ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جس کا جو یہاں بھی ہمارے کام آئیں گے، قبر میں بھی ہمارے کام آئیں گے، حشر میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں رکھے اسلام پہ قائم و دائم رکھے، اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اے شہنشاہ مدینہ